زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جس مال کو اور جو زکوٰۃ کی رقم ہے ہم اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور دینے سے کتراتے ہیں یا دینے میں دیر کرتے ہیں، تو حضرات اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو مال تم نے اپنے پاس رکھا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کی مقدار، یہ بقیہ مالوں کا میل ہوتا ہے۔ جیسے گنے کے رس کو پکا کر جب اس کا گڑ یا شکر بناتے ہیں تو کچھ دیر پکنے کے بعد اوپر جھاگ کی شکل میں کچھ میل آ جاتا ہے، جس کا نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو پورے رس سے الگ نہیں کیا گیا تو پورا مال گندا اور خراب اور بد شکل تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح بقدر نصاب مال پر جب 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے تو اس کا میل نکل کر اوپر آ جاتا ہے، جس کی خبر نبی علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھ کر ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کو مال کا وہ میل دکھا دیا تھا۔ اگر اس میل کو جو چھٹ کر خود بخود علیحدہ اور الگ ہو چکا ہے دوبارہ اس میں شامل کر دیا جائے تو پورا مال خراب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح صاف اور عمدہ مال کے مارکیٹ میں وہ گندا میلا گڑ شکر نہیں چل سکتا، اسی طرح یہ مال اس صاحب مال کے اچھے کاموں میں خرچہ بھی نہ ہوگا، بلکہ طرح طرح کی ناگہانی اور غیر متوقع سوچے بھی نہ ہوں گے، ایسی آفتوں میں خرچ ہو کر ضائع اور تباہ ہو جائیں گا، جس کا اشارہ بہت ساری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس، اس کا مطلب اور ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال لوگوں کے مال کے میل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی میل سے ان مالوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ارشاد خداوندی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں کو پاک کر دیجئے اور انہیں زکوٰۃ کے ذریعے پاک باطن کر دیجئے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے ایک انشورنس ہے، انشورنس کمپنی ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ مسلمانوں کا پرائیویٹ فنڈ ہے، یہ ان کے لیے جو بیچارے غریب ہے، جو بیکار ہے، جو کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے مدد کرنے کا ایک سرمایہ ہے۔ یہ ان کے معذوروں کو اور اپاہجوں، بیماروں، یتیموں، بیواؤں کا ذریعہ پرورش ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ زکوٰۃ وہ چیز ہیں جو مسلمانوں کو فکر فردا سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہیں۔ کہ فکر فردا کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس اپنی ذات کی فکر کرے، انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ آج تم مالدار ہو تو دوسروں کی مدد کرو، کل تم نادر ہو گئے اور کل تم محتاج ہو گئے تو دوسرے تمہاری مدد کریں گے۔ تم کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم مفلس ہو گئے تو کیا بنے گا، مر گئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا، کوئی آفات ناگہانی آ پڑی، بیمار ہو گئے، گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، دیوالیہ نکل گیا، تو ان مصیبتوں سے مخلصی کی اور چھٹکارے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا راستہ ہو سکتا ہے؟